سورہ فرقان پہ میں 2-3 جمعے پڑھا چکا ہوں اور اس کا پہلا رکوع ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج اس کے دوسرے رکوع کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ انشاءاللہ 10-15 منٹ ہیں، کوشش کریں گے یہ دوسرا رکوع آج ہم مکمل کریں۔ سورہ فرقان یاد دلا دوں کہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4-5 سال گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ تو جس وقت یہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت پر اعتراضات کرتے ہیں۔ کفار مکہ آپ کی رسالت پہ اعتراضات کر رہے تھے اور قرآن پاک کی حقانیت پر اعتراضات کر رہے تھے۔ ان اعتراضات کو پچھلے رکوع میں بعض اعتراضات کو قرآن نے نقل بھی کیا اور ان کے جواب بھی دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں اترے جو فرشتے اتر کے بتائیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کو مکہ کے اس ویرانے کے اندر اللہ کوئی باغ بنا کے دیتا کہ یہ اس سے خود بھی کھاتا پیتا اور اوروں کو بھی کھلاتا پلتا، اور اس باغ کو دیکھ کے ہم جان جاتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے کہ جناب اس بنجر زمین کے اوپر اس کا اتنا خوبصورت باغ اور فارم ہاؤس ہے۔ یہ اعتراضات کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی جو ظالم تھے، قرآن کہتا ہے قال الظالمون، جو بہت ظالم تھے، وہ کہتے تھے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے کہ تم تو ایک جادو زدہ، ایک ایسے شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وہ جادوگر قرار دیتے تھے اور کبھی کہتے تھے نہیں اس کے اوپر جادو ہوا ہوا، یعنی کہ ان کی اپنی باتوں میں بھی تضاد تھے۔ اب اس کے جواب میں آگے یہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں، سنیں۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی تبارک الذی، تبارک الذی، میں پہلے یہاں سے یہ سورج شروع ہوئی ہے میں اس کی تشریح کی تھی۔ تبارک الذی یعنی کہ ایسی ذات جس سے خیر کثیر کا ظہور کثرت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور ایسی ذات جس کے اندر تقدیس ہے، اور ایسی ذات جو بلند و برتر ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا تم کہتی ہو اللہ اس کو ایک مکہ میں باغ دے دیتا، وہ ایسی بابرکت ذات ہے کہ انشاء، کہ اگر وہ چاہے جعل لک خیرا من ذلک جنات، اس ایک باغ کی بجائے کئی ایک باغ اپنے نبی کو دے دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسی بابرکت ذات ہے، تم کہہ رہے ہو ایک باغ، اگر وہ چاہے تو اس مکہ کے اندر باغات کے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، اور ایسے باغات دے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے لیے کہا گیا، ایسے باغات کہ جن کے دامن میں نہریں اور چشمے بہ رہے ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اے نبی اگر اللہ چاہے تو ان باغوں کے اندر تمہارے لیے محل بھی کھڑے کر دے، باغ بھی دے اور ان کے اندر محل بھی دے۔ بل کذبوا بالساعۃ، اب اس اگلے جملے کا تعلق پھر کفار ان مشرکین کے ساتھ ہے۔ کہا بل کذبوا بالساعۃ، کیا مطلب ہے یہاں کیوں آئی آیت؟ اللہ نے فرمایا اگر میں تمہیں باغ دے دوں تب بھی ایمان لے کے نہیں آئیں گے، اگر تمہارے لیے مکہ میں محل کھڑے کر دوں تب بھی ایمان لے کے نہیں آئیں گے۔ کیوں لے کے نہیں آئیں گے؟ بل کذبوا بالساعۃ، اس لیے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ان کا حساب ہونا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے اصل مرض کی اللہ نے نشاندہی کی۔ بات سمجھے آپ لوگ؟
کہ اللہ چاہے تو باغ دے دے، اللہ چاہے تو فرشتوں کے جرمٹ بھی اتر آئیں ہیں، اللہ چاہے تو خزانوں کے منہ بھی کھول دے، لیکن یہ کمبخت پھر بھی ایمان لے کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، میرے آپ سب کے لیے، ہم میں سے ہر فرد اللہ کی توفیق اور اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق اتنا ہی گناہ سے بچے گا جتنا آخرت پہ یقین رکھے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اتنا ہی حرام سے بچیں گے، اتنا ہی گناہ سے بچیں گے جتنا آخرت پہ یقین۔ ہم اتنی ہی زیادہ اللہ کی فرما برداری کریں گے جتنا زیادہ ہمیں اللہ کے انعامات کے ملنے کا یقین ہوگا۔ بات سمجھیں؟ اس لیے قیامت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے قرآن مجید کے ایک ایک صفحے پر آپ کو بار بار تذکرہ ملتا ہے۔ قیامت کو بندہ بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو پھر ایک کلمہ پڑھنے والا بدماش ہوگا، ایک بت پرست بدماش ہوگا، دونوں کے کام ایک جیسے ہوں گے۔ انڈیا میں اگر کوئی بت پرست کرپشن کرتا ہے اور پاکستان میں کوئی کلمہ گو کرپشن کرتا ہے تو کیا فرق ہے؟ دونوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد کرپشن کر رہے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو کے کرپشن کر رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گناہ کی جڑ کیا ہے؟ آخرت کا انکار، آخرت پہ یقین نہ ہونا، یہ یقین نہ ہونا کہ یہ حرام مال کھاؤں گا تو جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، یہ یقین نہ ہونا کہ اللہ کی فرما برداری کروں گا تو جنت میرے قدموں میں بچھا دی جائے گی۔ یہ یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت پاک سے اور قرآن پاک کی آیات کی کثرت سے تلاوت سے، قرآن کی آیات کی کثرت تلاوت سے صحابہ کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا، یہ یقین پیدا کر دیا تھا۔ اس یقین نے ان کو موت سے بھی بے نیاز کر دیا، موت کا خوف بھی ان کے دلوں سے ختم کر دیا، دنیا کی ایسی محبت بھی ختم کر دی کہ جس محبت کے بدلے میں دین ہاتھ سے جاتا ہو۔ بات سمجھیں؟ اور جنت کی ایسی ہرس ان کے اندر پیدا کر دی کہ وہ جنت کے حریص بن کے نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ یہ ماحول پیدا کر دیا مدینہ منورہ کا اور اپنے صحابہ کی جماعت کے اندر آخرت کے یقین سے۔ تو کہا یا نبی، ان کی بیماری یہ ہے کہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور ہم نے آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ جب یہ اس کو دیکھیں گے دور سے، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دیکھے گی دور سے، ہم جہنمیوں کو جب اس کی طرف وہ ہانکے جائیں گے نا، وہ دور سے وہ نظر آئے گی، آگ ان کو دیکھے گی، تو قرآن نے کہا من مکان بعید سامعوا لہا، تو وہ سنیں گے تغیظا و زفیرا، اس آگ کا غیظ و غضب اور اس کی پرجوش آوازیں سنیں گے جو کفار کو اپنے دامن میں لپیٹنے کے لیے وہ اگل رہی ہو۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب یہ اس آگ کے ایک تنگ جگہ میں پھینکے جائیں گے، مقرنین، ان کو باندھ کر، ان کو ہاتھوں کی بیڑیاں اور پاؤں کی زنجیریں باندھ کے ان کو ایک اس آگ کے جہنم کی تنگ دہانے میں پھینکا جائے گا، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو اس وقت یہ کہیں گے ہائے موت، کہیں گے یہ کہ موت کی دہائی دیں گے کہ اس آگ میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم ماری جائیں۔ اللہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اللہ کہتے ہیں آج تم ایک موت کی دہائی نہ دو، وادعوا ثبورا کثیرا،
اب تو تم موت در موت کئی موتوں کو پکارو لیکن موت نہیں آئے گی. کئی موتوں کو پکارو موت نہیں آئے گی. اب پھر آگے اللہ فرماتا ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد. اے نبی ان سے کہو یا اس وقت ان سے کہا جائے گا اذالک خیر ام جنت الخلد، بتاؤ اب یہ جہنم تمہارے لیے بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کا باغ جس کا نبی نے وعدہ کیا تھا. وعد المتقون، جس کا نبی نے وعدہ کیا تھا تقوی اختیار کرنے والوں سے. جس کا نبی نے وعدہ کیا تھا کس سے؟ اللہ نے کس سے وعدہ کیا تھا؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو گناہ سے بچیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے. بتاؤ یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے؟ یہ سوال کیا جائے گا. کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ جو جنت ہوگی یہ اہل تقوی کا، ان اہل تقوی کی جزا یعنی کہ بدلہ بھی ہوگی اور ان کی زندگی کے اس سفر کی آخری منزل بھی ہوگی. زندگی کے اس سفر کی کون سی منزل ہوگی؟ اچھا یہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ 100-200 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کیا E11 میں رہنے والے ہیں؟ ہم میں سے 99% لوگ E11 سے پہلے کہیں اور تھے. اس سے پہلے کہیں اور تھے، اس سے پہلے کہیں اور تھے، پھر ہمارے ماں باپ کہیں اور تھے اور ہم اس حالت میں نہیں تھے. آج 50 کے پیٹے میں ہیں، کبھی 40 کے پیٹے میں تھے، کبھی 30 کے پیٹے میں تھے، کبھی 10 کے پیٹے میں تھے، کبھی ماں کے پیٹ میں تھے، کبھی باپ کی پیٹھ میں تھے، کبھی فقط اللہ کے علم میں تھے. یہ زندگی کا سفر ہے. کہاں اس زندگی کے سفر میں اہل تقوی کی آخری منزل اللہ کی جنت ہے اور بدمعاشوں کی آخری منزل اللہ کی جہنم ہے. یہ زندگی کا سفر جاری رہے گا. یہ قبر میں اترنے کے بعد ختم نہیں ہوگا. اس دنیا میں موت تو فقط اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو جانے کا نام ہے. جیسے کراچی سے کوئی اسلام آباد آ جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا کے حوالے سے موت ہے، لیکن اس کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد دائمی جنت ہے یا دائمی جہنم. ان دو میں سے ایک جگہ پر ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے. اللہ ہم کو اہل جنت کے سے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اہل جنت کا سا ایمان تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ انہیں گھیرے گا، گھیر کے لائے گا اور ان کو بھی گائے گا جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھی کھڑا کر دے گا سب کو. اس میں رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے. بات سمجھے؟ اس میں حسن بصری بھی ہوں گے، علی حجویری بھی ہوں گے. ہیں سارے اولیاء کو، سارے پیغمبروں کو، سارے نبیوں کو، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اللہ اکٹھا کرے گا. اور پھر جو لوگ ان کو پوچھتے تھے، ان کو پکارتے تھے، ان کو مشکل کشا کہتے تھے، ان کو حاجت روا سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ تقسیم کرتے ہیں رزق، یہ تقسیم کرتے ہیں اولاد،
یہ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی خوشیاں، زندگی یہ دیتے ہیں، موت یہ دیتے ہیں، اللہ سب کو اکٹھا کر کے پوچھے گا ان رسولوں اور اولیاء سے، یہ بتاؤ ان کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ یہ لیسن کس نے دیا ان کو کہ اللہ کو ہوتے ہوئے، رب کائنات کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر یہ تمہیں پکارے؟ تمہیں میں نے دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ سنیے اب قرآن کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے اولیاء اللہ، میرے بندوں کو کیا تم نے گمراہ کیا کہ مجھے چھوڑ کے تمہیں پکارتے رہے؟ میرے گھر کو چھوڑ کے تمہاری قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھ کے؟ اب سنیے آگے سے اللہ کے بندے کیا جواب دیں گے، ام ہم ضلوا السبیل، میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود بھٹک گئے؟ یہ اللہ کا جملہ ہے۔ آگے جو رسول اور جو نیک بندے اللہ کے جواب دیں گے، کہا قالو، وہ کہیں گے سبحانک، سبحانک، آپ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہماری یہ جرت نہیں تھی یا اللہ، ہماری یہ جرت اور مجال نہیں تھی کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، ہماری یہ مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پروردگار یا کارساز یا مولا بنائیں، ہماری یہ مجال نہیں تھی کہ ہم درس دیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کارساز بناؤ، ولیکن، لیکن ہوا یہ متعتہم، آپ نے ان کو زندگی کا خوب سامان دیا۔ زندگی کا خوب سامان سے مراد ہے کہ مال و دولت سے اس قوم کو نوازا، دنیا کی زندگی کے خوب اسباب فراہم کیے اور ان کے باپ دادوں کو بھی کیے۔ جب یہ مال و دولت میں کھیلنے لگے تو نسوا الذکر، تو آسمان سے آئے ہوئے سبق کو بھول گئے، پیغمبروں کے سبق کو بھول گئے۔ جب زیادہ دولت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مزدوری کرنے سعودی عرب جاتا ہے، وہاں عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، بہت سارے ریال اکٹھے کر کے ادھر لاتا ہے اور بھیجتا رہتا ہے، وہ پیسوں کی کثرت سے اولاد خراب ہو جاتی ہے، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، گھر بیٹھے اس کو ہر چیز مل رہی ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اس اعتبار سے کہ غم میں تو پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور اگر وہ خوشیوں کی مدت بڑھتی چلی جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار ہمیں کبھی غم کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے، وہ آہستہ آہستہ شیطان کے رستے پہ چل جاتا ہے، وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور بندہ پھر شامت زدہ یعنی کہ اپنے اعمال کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بھائی صاحب کا کیا ٹائم ہے؟ بس یہ ایک دو آیتیں ہیں، میں جو رکوع ختم کر لوں۔ فرمایا تو فقط کذبوکم بما تقولون، تو دنیا میں یہ جو کہتے تھے نا یہ ہمارے ولی ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، تو ولی قیامت کے دن ان کے اس قول کو جھٹلا دیں گے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہم تمہیں چھڑا دیں گے، ہم چھڑا دیں گے۔ فرمایا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم یہ قوت بھی نہیں رکھتے کہ اللہ کی لائی ہوئی اس شامت کو ٹال دو یا تمہیں کوئی مدد پہنچائے، یہ بھی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں سے جو یہ ظلم کرے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنائے یا دنیا میں کسی پہ ظلم کرے، ہم اس کو قیامت کے دن ایک بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہ انہوں نے اعتراض کیا پچھلے رکوع میں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، تو کہا ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ سارے کھانا کھاتے تھے اور سارے بازاروں میں گلیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہو، آپ کے نوح علیہ السلام ہو،
آپ کے ابراہیم علیہ السلام ہوں، شعیب ہوں، صالح ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی رسول جو اللہ کا آیا ہے وہ کھانا بھی کھاتا تھا اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی تھا۔ ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آزمائش بنا دی۔ پیغمبروں کو ان کی قوموں کے لیے آزمائش بنا دی ہے، قوموں کو پیغمبروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے، ایک دوسرے کی آزمائش ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا میں جو ہمارے معاملات ہے باہمی، وہ بھی ہمارے لیے ایک دوسرے کے ذریعے ہماری آزمائش ہے، ہمارے معاملات کی آزمائش، ہمارے حق و باطل کی آزمائش، ہمارے حلال و حرام کی آزمائش۔ ہر بندہ اس زندگی میں حالت آزمائش میں ہے۔ پھر فرمایا اتصبرون، اب اللہ پوچھتا ہے کیا تم استقامت کا مظاہرہ کرو گے؟ اس دنیا کی آزمائش میں حق کے اوپر کھڑے رہو گے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن تمہیں اس زندگی کے امتحان کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمارے الا البلاغ، سنتے دا کیجیے۔